السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک میسج کے جواب کے حوالے سے۔ ایک مجھے میسج موصول ہوا کسی صاحب کا، وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے میرا ہمزاد بہت تنگ کرتا ہے، مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مجھے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو کیا مجھے کوئی مراقبہ کرنا چاہیے کہ جس سے میرا ہمزاد کمزور ہو جائے اور مجھے تنگ کرنا اور مجھے کنٹرول کرنا چھوڑ دے۔ دیکھیں، اس سوال کے اندر جو بات پوچھی گئی ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو ہمزاد کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمزاد کیا چیز ہوتی ہے، آیا وہ کسی انسان کو کنٹرول کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمزاد کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمزاد اس شیطان کو یا اس جن کو، اصل میں شیطان ہوتا تو جن ہی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف بد خصلت جو ہوتا ہے، جو غلط راستے پر ہوتا ہے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمزاد اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وہ والا شیطان بھی، جن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ساری زندگی اس کے ساتھ جس نے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے جو اسے غلط کاموں کی اور غلط راستے کی ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ترغیب دیتا ہے، وہ کسی انسان کو ایسے کنٹرول نہیں کر سکتا کہ انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر غلط راستے پر یا غلط کام پر لگائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ صرف یوں سمجھ لیں کہ جھنڈی دکھاتا ہے، باقی اس کے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی انسان پر ایسے کنٹرول کر لے کہ اس کو جدھر موڑنا چاہے موڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمزاد اس شیطان کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جب صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس طرح شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ خود انسان جس راستے پر چل رہا ہوتا ہے، انسان کا ہمزاد اور شیطان بھی آہستہ آہستہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تقوی کی زندگی اختیار کرے، نیک راستے پر چلنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل رکھے، تو وہ شیطان اور ہمزاد کہہ لیں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ ترغیب دینے والی بھی اس کے اندر وہ صورتحال نہیں رہتی۔ وہ بھی پھر یعنی کہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے یا مسلمانی کے قریب ہو جاتا ہے، یا وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کی شرارتیں جو ہے وہ انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال کے اندر جو بات پوچھی گئی کہ ہاں کہا گیا کہ میرا ہمزاد مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے کنٹرول کرتا ہے، تو بات یہ دیکھیں ہمزاد کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس بات کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، خاص طور پر سورہ قاف کے اندر۔ قیامت والے دن جب انسان کی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت پھر انسان چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے تو یہ میرے ہمزاد، میرے ہمزاد نے، وہاں قرین کا لفظ ہے، اس نے مجھے دنیا کے اندر گمراہ کیا، غلط راستے پر چلایا، اور آج میں اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر پھر وہ انسان کا جو قرین اور ہمزاد ہے وہ بولے گا، وہ کہے گا میری وجہ سے کیوں؟ میں نے کوئی تجھے بازو سے پکڑ کر کوئی غلط راستے پر چلایا تھا؟ میرا تو تیرے پر کوئی زور اور بس نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں تو صرف ایک وسوسہ ڈالتا تھا، اتنا ہی ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی میرا زور اور جبر تو تجھ پر نہیں تھا، کوئی سلطان تو میرا تجھ پر نہیں تھا، تو وہ خود اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ بہرحال یہ انسان کا اور اس کے ہمزاد کا اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں جھگڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں پر مت جھگڑو تم دونوں، میں نے دونوں راستے دنیا میں واضح کر دیے تھے، اور راستے واضح کرنے کے لیے میں نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، نیک لوگوں کا سلسلہ شروع کیا، وہ ہر چیز واضح کرتے رہے، میں نے کتابیں نازل کی اور ہدایت میں نے نازل کی، تو اس پہ وہاں پر تم اس کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری، آج تم دونوں جو ہے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی ہمزاد قرین کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا مجھے کوئی ایسا مراقبہ کرنا چاہیے کہ میرا ہمزاد کمزور ہو جائے، دیکھیں
انسان کو غلط راستے کی طرف گائیڈ کرنے والا یا غلط راستے پر چلانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہی شیطان ہوتا ہے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے۔ تو اپنی روح کو اگر آپ طاقتور کریں گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوگا، نفس کمزور ہوگا اور آپ کا یہ ہمزاد اور شیطان جو ہے یہ بھی کمزور ہوگا۔ تو روح کو آپ طاقتور کریں۔ روح کیسے طاقتور ہوتی ہے؟ ہر کوئی بھی چیز جب کمزور ہوتی ہے، کل کی بات میں میرا بچہ بیمار تھا، اسپتال لے گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مجھے کہا جی آپ کا بچہ تو بہت کمزور ہے، اس کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے، اس کو خوراک کی کمی ہے، آپ اسے قیمہ کھلائیں، آپ اسے یہ کھلائیں، میں فلاں کریں، یہ کریں وہ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوراک ہوتی ہے، جب اس خوراک کی کمی ہوتی ہے تو وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا جو جسم ہے اس کی خوراک یہی ہے جو ہم کھاتے ہیں، چائے، گندم، آٹا، چینی، دال، روٹی، یہ اس کی خوراک ہے، سبزیاں، گوشت، ٹھیک ہے، یہ ہم کھلائیں گے تو جسم طاقتور ہوگا، نہیں کھلائیں گے تو جسم کمزور ہوتا رہے گا۔ اسی طرح انسان کی روح جو ہے اس کی خوراک اوپر سے آتی ہے، وہ دین ہے، وہ تقوی کی زندگی ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ آپ جتنا پڑھیں گے اس سے آپ کی روح طاقتور ہوگی اور اس کے مقابلے میں آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ جتنا آپ تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، مسلمانی والی زندگی جتنی اختیار کریں گے، اس سے اتنا ہی وہ آپ کا ہمزاد اور وہ کمزور ہوگا۔ بہرحال وہ آپ پر ایسے کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، بلکہ کنٹرول کرنے کا اس کا مطلب یعنی اس کے حاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں جتنے کمزور ہوں گے وہ اتنا حاوی ہوتا جائے گا۔ آپ اپنے دین کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تبلیغ کریں، دین کا کام کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دنیا کام کرنے کچھ وقت دین کے کام کے لیے بھی نکالے، روزانہ کوئی نہ کوئی دین کی بات کر لی، نیکی کی بات کر لی، کتاب اٹھائیں، پڑھیں، اللہ رسول کے ارشادات پڑھیں، خود عمل کریں، وہی چیز دوسروں تک پہنچائیں۔ تو جتنا آپ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے اتنا آپ کی روح اور آپ کا دین مضبوط ہوگا اور اتنا ہی آپ کا نفس اور آپ کا ہمزاد جو ہے وہ کمزور ہوگا اور آپ جو ہے ان کے شر سے، ان دونوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔